بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ جو ناول ہے دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ محفوظ ہیں ریشا ناول تے ناول آرچرڈ دے کول، تو اس کو کوئی بھی پلیٹ فارم سے کاپی کرنے کے سے پرہیز کرے۔ تو آئیں جناب، ہم چلتے ہیں اپنی قسط ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 17 کی طرف۔ چلو چلیے، لیٹ سٹارٹ آور ایپیسوڈ۔ شام زوراک اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج کے لنچ اور عروسہ سے ملاقات کے بعد اس کے ہاتھ وہ مطلوبہ کاغذات لگ چکے تھے جس کا اصل مقصد تھے۔ عارف اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر حیرت اور تجسس تھا۔ سر، ہر چیز تیار ہے، پارٹی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں، عارف نے بتایا، پھر ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن سر، سفیان ملک بہت چلاک آدمی ہے، آپ نے یہ فائل کیسے نکلوائی؟ زوراک نے چہرے پر گہری مسکراہٹ لاتے ہوئے عارف کی طرف دیکھا۔ میرا نام زوراک زادران ہے عارف، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو اس کے اختیار اور طاقت کو واضح کر رہی تھی۔ تمہیں صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ جب زوراک زادران کوئی چیز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایڈا تو پچھلے دنوں تیری شکل دیکھنے والی سی جدو فائل چوری ہوئی سی، عارف نے سر جھکایا۔ لیکن سر، اگر عروسہ نے اپنے باپ کو بتا دیا تو؟ زوراک نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ عروسہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا رہا ہوں۔ اس وقت وہ اتنی خوش ہوگی کہ اسے کچھ اور یاد ہی نہیں رہے گا۔ باقی پھر ایک زوردار دھماکہ اس کا منتظر ہوگا، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جا دباؤ، تم انگوٹھی تے پا تیری نام ہے، انگلی لائی تے گل ہوئی۔ خیر، تم منگنی کی تیاری کرو، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہر جگہ یہ بات پھیلا دو کہ کل زوراک زادران ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے والا ہے۔ یہ خبر ہر نیوز چینل پر چلنی چاہیے، اس خبر کو ہائپ دو۔ عارف نے نوٹس لیتے ہوئے کہا، جی سر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دو کہ وہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنے والا ہے۔ زوراک کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی۔ چینل سے زیادہ ٹی آر پی ملے گی اور سب کا دھیان اسی طرف رہے گا، لوگ یہی سوچتے رہیں گے کہ وہ کیا اعلان کرنے والا ہے، جبکہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ اس نے مڑ کر عارف کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک شدید چمک تھی۔ عارف، تم جانتے ہو دھوکے کی سزا میں کس طرح دیتا ہوں؟ اس کا لہجہ اچانک بہت بھاری ہو گیا تھا۔ ان کی نے دھوکا دیتا تینوں؟ اچھا، اور نہیں، سفیان ملک نے میری ڈیل چوری کی تھی، میرے کاغذات چرائے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ میری محنت پر پانی پھیر دے گا، مگر میں نے اسی کی بیٹی کو استعمال کر کے اپنی ہی ڈیل کے کاغذات واپس حاصل کر لیے۔ زوراک کی آواز میں ایک ایسی تلخی اور فیصلہ کن لہجہ تھا جس کی طاقت کا مظہر تھا۔ اب وہ اپنی ہی بیٹی کی منگنی میں دیکھے گا کہ میں نے کیسے اسے شکست دی۔ دھوکے کی سزا صرف پیسہ لینا نہیں ہوتا عارف، بلکہ اس کی انا کو توڑنا ہوتا ہے، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ اس نے مٹھی پھینچی، اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ اب دیکھنا میں اسے کیسے تڑپاتا ہوں۔ چلو دیکھ لیں گے، اسی بھی پارٹی کیڑا دور ہے۔
زوراق عارف کو باہر ہدایات دے کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹا۔ اسے اندازہ تھا کہ عزت ابھی بھی اسی خاص ڈریس میں ہوگی جو اس نے اس کے لیے منگوائی تھی۔ وہ اسے اس لباس میں دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جلدی میں باہر سے واپس آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں عزت کا وہ حسین عکس مسلسل گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ عارف کو جیسے فارغ کیا وہ واپس آ کر اسے اس لباس میں دیکھے گا اور شاید کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے گا۔ ضروری نہیں ہر بندے کی سوچ بھی پوری ہوگی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر بستر پر پڑی جہاں وہ خوبصورت فراک ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی۔ اس نے غصے سے نگاہیں کمرے میں دوڑائیں تو عزت کو اپنی سادہ سی حالت میں دیکھا۔ وہ ڈریس بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر زوراق کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لے ان پھر دورہ نہ پوا لی۔ تم نے یہ ڈریس چینج کیوں کر لیا؟ زوراق کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ عزت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی صبح والی تلخی تھی۔ تو کیا ساری رات میں اسی ڈریس میں بیٹھی رہتی؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی تمہاری آج؟ زوراق کی آواز میں وارننگ تھی۔ اب اگر زبان ملی ہے تو چلانے کے لیے ملی ہے، منہ کے اندر رکھنے کے لیے تو نہیں ملی۔ زوراق ایک قدم اس کے قریب آیا۔ میں نے ابھی تک اس ڈریس کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ تم پر کیسی لگتی ہے۔ اتنی بڑی پارٹی میں میں نے تمہارے لیے اس ڈریس کا انتظام اس لیے کروایا تاکہ میں خود مطمئن ہو سکوں، لیکن تم نے میرے آنے سے پہلے وہ ڈریس چینج کر لی۔ اس نے غصے سے کہا، حالانکہ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس ڈریس میں اسے دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی قیمتی ڈریس خراب ہو جائے، عزت نے سرد مہری سے کہا۔ اب پارٹی پر پہننے کے لیے تو پارٹی پر ہی پہنوں گی۔ وہ خراب ہوتی ہے یا ٹھیک رہتی، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ زوراق کی آواز اونچی ہوگی۔ وہ کافی ایکسپینسو تھی، اس لیے میں نے اتار دی، عزت نے دھیمے مگر کڑوے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی جیب سے نہیں خرچے تھے کہ تم اس کے مہنگے ہونے کی فکر تھی؟ دیکھیں میں کیا سی نے پھر دورہ پہ گنا انسان دا بچہ بن کے رہی ویسا ہو سکتا۔ زوراق کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے عارف کو سب سمجھا کر واپس روم میں آنا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی کو تو اس کے جذبات کی قدر ہی نہیں تھی۔ ایڈیاں تو کنیاں قدرہ کرنا ہو دیاں کو تیری قدرہ کرے۔ عزت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ مجھے نماز ادا کرنی تھی اور اس طرح کی ہیوی ڈریس میں میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پھر پڑھ لی نماز تم نے؟ زوراق کی آواز کٹی۔ اسے لگ رہا تھا کہ عزت کی زبان آج ضرورت سے زیادہ ہی چل رہی ہے۔ صبح سے اس کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ جی ہاں پڑھ لی، میں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی پڑھ لی تھی، عزت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب کیا کروں؟ لائٹ آف کر کے بستر پر آ جاؤں یا کوئی اور حکم بھی ہے آپ کا؟ اس کی آواز میں مزید کڑواہٹ تھی۔ فکر نہ کریں، آج میں بالکل بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی بہانے بازی کروں گی۔ زوراق کے چہرے پر غصہ آیا تھا۔ بہت چنگے جواب دے رہی، ویری براوو، ویری گڈ۔ تو ہے ہی ایسی قابل زوراق۔ کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہے تمہیں ہر وقت میری باہوں میں رہنے کا؟ اس نے طنز کیا۔ آج میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا موڈ تو عزت کی ڈریس چینج کرنے سے خراب ہو چکا تھا، اور اوپر سے اس کی زبان جو جوہر دکھا رہی تھی وہ الگ۔ زوراق اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس کا موڈ واقعی بگڑ چکا تھا، اور عزت کی تیز زبان نے اسے مزید بدمزہ کر دیا تھا۔ عزت بھی بستر پر اپنی جگہ پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی اور دونوں سو گئے۔ بھائی اب بولو کہ وہ آپ کی باندھی بن کے رہتے ہیں، کوئی جواب بھی نہ دے تے، ادھر سے نہیں نہ ہوندا پھر۔ اگلی صبح
پارٹی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ پورا گھر گہما گہمی کا شکار تھا اور سارے ملازم کام میں جٹے ہوئے تھے۔ لان میں بڑے بڑے شامیانے لگائے جا رہے تھے اور ہر طرف سجاوٹ کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایک چیز جو نمایاں طور پر غائب تھی وہ مظہر کی موجودگی تھی۔ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دادا کو دادا ذکر کی کر کے کی کرنا، کتاب لکھنی ہو رہے تھے، اور نہ ہی کوئی اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا۔ عزت خود بھی سے زیادہ نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ چنگا کتا ایڈا دے لوکاں نوں تو جان کے کرنا بھی کی ہے۔ عزت اپنے لیے چائے بنا کر باہر لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی زوراق نظر آیا۔ وہ لوز ٹراؤزرز اور ایک کھلی شرٹ میں گھر میں گھوم رہا تھا۔ عزت کو حیرت ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ روم میں سو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی جاگ چکا تھا اور شاید کافی دیر پہلے اٹھ کر نیچے آ گیا تھا۔ میرے لیے چائے نہیں بنائی تم نے؟ زوراق نے ایک نظر اسے دیکھا اور سوال کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دونوں روز صبح ایک ساتھ چائے پیتے ہوں۔ کل بھی وہ اس کی چائے پی گیا تھا اور آج بھی اسی طرح سوال پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں بنائی، عزت نے دو ٹوک جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی صبح والی تلخی تھی۔ آپ نے خود مجھے کچن میں قدم رکھنے سے منع کیا تھا۔ اب میں کوئی ملازموں والے کام نہیں کرتی، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اس گھر میں میرا مقام ملازموں کی طرح کام کرنا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی زبان چالی، بہت چنگا، شاباش۔ عزت ابھی بول ہی رہی تھی کہ زوراق نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف جاتا ہوا دروازے پر رکا۔ کل بھی وہ اس کی چائے کا مزہ خراب کر چکا تھا اور آج بھی وہ اس سے چائے چھین چکا تھا۔ عزت کو بے حد غصہ آیا۔ انہوں پائی دی اٹھا پین دی چاس لگ گئی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، میرا کپ واپس کیجیے، عزت نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ لیکن زوراق نے اسے نظر انداز کیا اور اپنا چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گیا۔ عزت نے غصے سے پاؤں پٹکا۔ بی بی ہوں تو جنہیں مرضی پاؤں پٹکلا، ان جھوٹھی چاواں ہی چلن گیا تھے۔ عجیب آدمی ہے یہ، میری سمجھ سے پوری طرح باہر ہے، سائیکو۔ وہ بڑبڑائی۔ زوراق کا یہ رویہ اسے مسلسل الجھن میں ڈال رہا تھا۔ کبھی وہ نرم ہوتا، کبھی سخت، اور اس کی حرکتیں ہمیشہ غیر متوقع تھیں۔ بس بھی سمجھ نہیں آتا، وہ کی ڈائلوگ سی، دن میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں تے بھی نہیں آتا، دن چ بھی نہیں آتا، رات چ بھی نہیں آتا تے سمجھ بھی نہیں آتا۔ پورے دن گھر میں پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف ہلچل تھی، ملازم کام میں مصروف تھے۔ عزت خاموشی سے ہر چیز نوٹ کر رہی تھی۔ دن میں کھانے کے وقت ملازم نے اسے آ کر بتایا کہ سر اسے نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور نیچے آ گئی۔ لنچ ٹیبل پر زوراق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کھانا شروع کر دیا۔ عزت بھی اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ تمہاری تیاری مکمل ہے؟ کچھ چاہیے تو بتا دو، کل میں کسی طرح کی کوئی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ زوراق کے لہجے میں سختی تھی، جیسے یہ پارٹی اس کے لیے بہت اہم ہو۔ عزت نے نوالا توڑا۔ آپ کی منگنی کی تقریب میں میرا کوئی کام بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے باہر لانا چاہتے ہیں تو جتنی تیاری میری ہو گئی ہے اتنی کافی ہے، مجھے مزید تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ زوراق نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں تمہیں پارلر جانا چاہیے اپنی مزید تیاری کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں، فیشیل، پیڈیکیور اور مینیکیور، اس نے بے فکری سے کہا۔ میں تمہیں ہر طرح سے پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ دیکھیں، اس کی کیا ضرورت ہے، منگنی آپ کی ہے، عزت نے بات شروع کی۔ بحث مت کرو میرے ساتھ، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ زوراق نے اسے ٹوکا۔ اسی وقت عارف دروازے سے اندر داخل ہوا۔ زوراق نے اسے مخاطب کیا۔ عارف، ایسا کرو، تم اسے پارلر لے جاؤ، مجھے کل ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ عزت حیران ہوتی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ منگنی اس کی اور عروسہ کی تھی، تو وہاں بلا وجہ اسے کی دلہن کی طرح تیار کر کے لایا جا رہا تھا۔ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔
ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੁਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਲ ਮੂਲ ਹੋਏਗੀ وہ ਲੱਥ ਜਾएगी, जाके वो कोई लिश्कारे लुश्कूरे मारेगा मुँह तुम्हारा, तो जाओ जाके हो के आओ, पैसा उजाड़ के आओ इसका, इसमें इतना क्या सोचना, तू क्या पल्ले पैसे भरने जेह्ड़े तू एड्डा सोची जा रही। अगली शाम अरूसा अपने कमरे में पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसकी मंगनी होने वाली थी। अल्लाह तू लंघ जा भाई पहले बाहरों, पता नहीं क्या है, हालांकि इधर इतनी सड़कें भी ठीक बनी हुई हैं लेकिन फिर इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या छकड़ा गाड़ी पता नहीं कौन सी जा रही है। अच्छा किधर थे हम। अगली शाम अरूसा अपने कमरे में पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसकी मंगनी होने वाली थी और वह हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखना चाहती थी। अगली शाम अरूसा अपने कमरे में पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसकी मंगनी होने वाली थी और वह हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखना चाहती थी। इसने अपने लिबास, ज्वेलरी और मेकअप के सामान को गौर से देखा। इसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था। इसने अपने लिबास, ज्वेलरी और मेकअप के सामान को गौर से देखा। इसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था। इसे यकीन था कि कल इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होगा। वो सोच रही थी कि कैसे वो ज़ोराक की मंगेतर बनेगी और दुनिया के सामने इनका रिश्ता आएगा। वो अपने तैयारशुदा लिबास को देख रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सफ़ियान मलिक अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरे पर परेशानी और गुस्सा वाज़िया था। अरूसा, तुमने कौन से पेपर्स दिए हैं ज़ोराक को? सफ़ियान मलिक ने आते ही गुस्सीले लहजे में पूछा। अरूसा ने हैरत से इन्हें देखा। ओ पापा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने इसे अस्पताल के पेपर्स दिए हैं, वही जिनके लिए आप इतना परेशान रहते थे और कहते थे कि वो इसका ख्वाब है। इसकी आवाज़ में मासूमियत थी। अरूसा तो इतनी मासूमियत होएगी। सफ़ियान मलिक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? अस्पताल के पेपर्स? तुमने ये क्या कर दिया अरूसा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी आवाज़ में शदीद नाराज़गी थी। इन्हीं पेपर्स की वजह से तो वो इस डील के लिए माना था और हमने इसे रोक रखा था। अरूसा मुस्कुराई। कम ऑन पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी के लिए तैयार है, इसने इत्मीनान से कहा। यहाँ तक कि वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स तक दे रहा था। वो मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहा था। सफ़ियान मलिक इसे घूरते रह गए। तुम्हें लगता है, ऐसा क्यों लगता है? रिलैक्स हो जाएं पापा, अरूसा ने बेफिक्री से कहा। और शायद आपने न्यूज़ में नहीं सुना, हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर चल रही है कि ज़ोराक ज़ादरान की पर्सनल लाइफ की तरफ से कोई बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। इसने पूरा इत्मीनान लहजे में बात जारी रखी। और इसकी खबर यही है कि इसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैं जानती हूँ, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वैसे भी वो पेपर्स इसी के थे, इसी के पास जाने थे। अच्छा हुआ ना मैंने दे दिए, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अरूसा इसे मुकम्मल तौर पर इन्हें बेफिक्र कर रही थी, मगर सफ़ियान मलिक मुतमिन नहीं हो पा रहे थे। इनके जहन में एक अजीब सा शक पड़ रहा था, मगर जब इन्होंने सामने टेबल पर पड़ा पार्टी का दावतनामा देखा तो इसे देखकर इन्हें थोड़ा सुकून मिला। कल ज़ोराक ज़ादरान अपनी लाइफ का बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाला था, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। और पर्सनल लाइफ को लेकर इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला यही था कि वह अरूसा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला था। ये सोचकर सफ़ियान मलिक ने तमानियत की एक गहरी सांस ली। इज़्ज़त आरिफ के साथ पार्लर पहुंची। ये इसके लिए एक बिल्कुल नया तजर्बा था। ज़िंदगी में इसने कभी खुद को ऐसे अमीरों वाले चौंचले में नहीं डाला था। मैनीक्योर और पेडिक्योर जैसी चीज़ें इसके लिए हैरान कुन थी। पार्लर वाली लड़की ने इसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा। चेहरे पर फेशियल के दौरान इसे अजीब सा महसूस हो रहा था, कभी ठंडक तो कभी गर्माइश। वो खामोशी से हर चीज़ को सहती रही। इसके लिए ये सब बेमायनी था, मगर वो जानती थी कि इसे ज़ोराक का हुक्म मानना है। वो घंटों पार्लर में बैठी रही, जहाँ इसके बाल, नाखून और चेहरा हर चीज़ को निखारा जा रहा था। चल कोई नहीं, फ़ायदा या कोई गंद गुंद लथ जाएगा। ये बात हकीकत है, ये जो जितना वो मुंह पे गंद होता है ना, ये फिशल करके लथ जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं तो जब कभी फिशल करूँ ना तो मेरा कलर ऐसा वो निखर के बाहर आता है ना,
تو سب سے اگر ہم 4-5 لوگ بھی کر رہے ہیں تو جو کلر کا افیکٹ میرا پڑتا ہے وہ کسی کا نہیں پڑتا. میں پھر سب کو کہتی ہوں، میں کہا ہائے میں سب تو بہت ہی گندی سی یہ عام روٹین میں. بس میں کیوں بتاؤں آپ کو اپنی روٹین. عزت شام ڈھلے پارلر سے واپس گھر پہنچی. دن بھر کے بیوٹی ٹریٹمنٹس نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا، مگر اس کے چہرے اور رنگت پر ایک نئی چمک تھی. عام طور پر عزت کی خوبصورتی قدرتی اور سادگی میں تھی. اس کے خد و خال اپنی جگہ مکمل تھے اور اسے مصنوعی بناؤ سنگار کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. مگر آج فیشیل، مینیکیور، پیڈیکیور اور دیگر ٹریٹمنٹس نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا. اس کا چہرہ جو پہلے سے پرکشش تھا اب فیشیل کی بدولت تر و تازہ اور دمک رہا تھا. جلد میں خاص چمک آ گئی تھی جو اندرونی صحت اور بیرونی نفاست کا امتزاج تھی. آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی صاف ہو چکے تھے اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن اور چمکدار لگ رہی تھی. اس کی رنگت مزید کھل اٹھی تھی، جیسے کسی نے اس کی جلد پر گلابی رنگ کا ہلکا سا پرتو بکھیر دیا. بال جو دن بھر کے کام سے بکھرے ہوئے تھے اب سنور کر شانوں پر لٹک رہے تھے، اور ہاتھوں پیروں کی صفائی نے اسے ایک مکمل نکھرا ہوا روپ دے دیا تھا. زوراک جو اس وقت عارف کو کام سمجھا کر کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، لاؤنج سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گیا. اس کی نظر عزت پر پڑی جو ابھی بھی دہلیز پار کر کے اندر آئی تھی. ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری. اسے ایک جھٹکا سا لگا. وہ جو اپنے جذبات کو بڑی مضبوطی سے قابو میں رکھتا تھا آج ایک لمحے کو اندیکھی گرفت میں آ گیا. ویسے تو زوراک جانتا تھا کہ عزت ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس کی سادہ سی شکل میں بھی ایک کشش تھی، لیکن آج وہ اپنی قدرتی خوبصورتی کی تمام حدود کو پار کر چکی تھی. اس کی سادگی میں نفاست کا ایک ایسا امتزاج تھا جو زوراک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ محض خوبصورت نہیں بلکہ مسحور کن لگ رہی تھی. اس کا دل ایک انجانی دھڑکن کے ساتھ دھڑکا. اس کے ذہن میں لمحے بھر کو یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہ سب کچھ صرف اس کے لیے، مگر فوری طور پر اس نے اس خیال کو چھٹک دیا. چنگا خیال تو ذہن دے وچ رہن ہی نہیں دیندا گندا آنڈا. وہ اپنی بیوی کو ہر طرح سے پرفیکٹ دیکھنا چاہتا تھا. اس کی نظروں میں اس پارٹی میں عزت کا ہونا محض ایک ضرورت نہیں بلکہ اس کے اپنے غرور اور انا کا بھی حصہ تھا. وہ ہر چیز کی پلاننگ کیے ہوئے تھا اور اپنے پلان میں کسی طرح کی ناکامی نہیں چاہتا تھا. عزت نے جیسے اس کی نظروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی. اسے خود کو دیکھتے پا کر وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی. اس کا یوں نظر انداز کرنا زوراک کو جسے آگ لگا گیا تھا. تو ہے ہی ایسی قابل ہے، صحیح تین رکھ رہی تو جڑی جگہ تیری ہے نا تین اوتھے رکھ رہی، صحیح کاری بہت. ذرا سی چمک کر کے آگے مجھے اگنور کر کے چلی گئی. وہ غصے سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اپنے کام نپٹانے واپس باہر نکل گیا. جا دفعہ ہو، وہ چمک کے آئی تینوں کی تکلیف ہے، تو بھی جا کے چمکا. وہ پھر بھی تیرے وال نہیں دیکھے گی جدہ تو پاگل ہویا اور ذرا جی چمک کے کیا آ گئی. تینوں تکلیف ہے چمک کے آئی ہے کہ نہیں آئی. زوراک نے عارف کو کام پر لگا کر عزت کی طرف رخ کیا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑا سا وقت عزت کے ساتھ گزارے. ویسے بھی وہ 4 گھنٹے سے گھر سے غائب تھی، اب واپس آئی تھی تو اس کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ اسے ٹھیک سے دیکھ لے. حق بنتا سی. وہ اسے محبت تو نہیں کرتا تھا مگر ایک تعلق ضرور تھا، اور یہ تعلق اسے اس کی طرف کھینچتا تھا. اسے عورت ذات کا نشہ کبھی بھی نہیں رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے اپنی طرف کھینچتی ضرور تھی. لیکن وہ یہ سب کچھ اگنور کر کے اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اسی کھچ کی وجہ سے آج وہ اس کی بیوی ہے. اس لڑکی کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں ایک عورت کی ضرورت ہے. محبت نہ صحیح لیکن وہ ضرورت کے وقت کام آ سکتی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح اسے عزت کی بیزار سی شکل دیکھنے کو ملی. اس کی بیزار شکل دیکھ کر زوراک بھی خاصا بدمزہ ہو گیا. یہ ہر وقت اپنی شکل پر تم 12 کیوں بچا کر رکھتی ہو؟ زوراک آتے کہنے لگا.
عزت آرام سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تیرے وغیرہ جن جو دے پلے پی گیا وہ نصیب پھوٹ گئے، ایسے والے تو بیچاری دے 12 بجے رہندے، تیری شکل تے بھی ہر ٹائم ایک ہی وجہ رہندا۔ اس نے کبھی سوال کیا یا ہم نے پوچھا کیوں ایک بجا کے رکھتا ہے؟ خیر، کل بہت بڑی پارٹی ہے، یہ یاد رکھنا، میں تمہاری طرف سے کسی طرح کی غلطی ہوتی نہ دیکھوں۔ ہر چیز کل پرفیکٹ ہونی چاہیے، کل میرے خوابوں کا دن ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ عزت نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ کی منگنی کی پارٹی میں میرا کیا کام ہے؟ میں وہاں کیا کروں گی؟ اس نے سوال کیا۔ آپ وہاں اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے، اپنی زندگی میں کسی کو شامل کریں گے، ایسے میں میرا وہاں ہونا آپ کے لیے بھی مشکل پیدا کر دے گا۔ آپ کی منگیتر طرح طرح کے سوال پوچھے گی، کیا جواب دیں گے اسے؟ اور پھر اتنا ہیوی ڈریس۔ عزت نے ایک لمحہ رکی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید آپ عورت کے احساسات نہیں سمجھتے، وہ دن اس لڑکی کے لیے کتنا اسپیشل ہوگا، وہ دن اس عورت کے لیے کتنا اسپیشل ہوگا، آپ کیوں اس کی زندگی کا یہ خوبصورت دن خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں تینوں کی ہی کہاں بی بی تو ایڈی چنگی کیوں بننی ہے؟ تین کی لگی وہ کرنا چاہتا نا، انہوں کر دے، تینوں کی مسئلہ؟ بحث مت کیا کرو میرے ساتھ، زوراک نے غصے سے کہا۔ میں بحث نہیں کر رہی، صرف آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم سے کچھ پوچھا میں نے؟ زوراک نے اس کی بات کاٹی، اس کی آواز بلند تھی۔ یا تم سے کوئی مشورہ مانگا جو تم فضول میں میرے کان پکا رہی ہو؟ دیکھو، تم اتنا ہی کرو جتنا تمہیں کرنے کے لیے کہا جائے، نہ کم نہ زیادہ۔ کل اپنی تیاری مکمل کر لینا، اس نے قدم اور اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات، تم دنیا کے سامنے کیا ہو کیا نہیں یہ میں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ زبردستی کسی کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی میں کون شامل ہوگا کون نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ زوراک ہمیشہ کی طرح روبدار لہجے میں بولا۔ زوراک نے عزت کی بیزار شکل دیکھ کر گہری سانس لی، اس کا موڈ مزید خراب ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پارٹی کے دن بھی عزت کا یہی روپ سامنے ہے۔ اب آرام سے سو جاؤ، زوراک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ ویسے میں نے تمہیں کل رات بھی رعایت دی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ خوبصورت کھلا ہوا چہرہ کل پارٹی میں بھی اسی طرح سے کھلا کھلا ہو، کسی طرح کی بیزاری اس پر نہ ہو۔ مطلب انہوں پتا کہ آپ نے بھی پتا کہ نا تیرے کو لانا بیزاری ہے نشانی۔ عزت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کل پارٹی میں خبردار جو تم نے اپنے چہرے پر کسی طرح کی بیزاری دکھائی یا پھر ہم دونوں کے بیچ کے رشتے کو باہر لائی۔ زوراک کا لہجہ وارننگ سے بھرا تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو کیا نہیں یہ اس کمرے کی 4 دیواریں جانتی ہیں، باہر ہم دونوں نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عزت کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ آپ سب کو بتائیں گے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ عزت نے پریشانی سے پوچھا۔ میں کیوں نہیں بتاؤں گا؟ زوراک نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ تم میری بیوی ہو اور میں جب چاہوں جسے چاہوں جیسے چاہوں تمہیں متعارف کروا سکتا ہوں۔ اس کے انداز میں اب بھی وہی ملکیت بول رہی تھی۔ لیکن آپ کی منگیتر، آپ کی منگنی کا فنکشن، عزت پریشانی سے کہنے لگی۔ اس کی بات میں ہچکچاہٹ تھی۔ جتنا میں کہتا ہوں اتنا سنا کرو، زوراک نے اسے ٹوکا، اس کی آواز میں سختی تھی۔ باقی فضول میں اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اب سو جاؤ، بخش دیا تمہیں آج کی رات کے لیے بھی، لیکن کل نہیں بخشوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عزت کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ کل کی رات اچھی ہونی چاہیے اور اس بات کا خیال تم رکھو گی۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نیند میں ڈوبے اپنے بنگلے کی طرف دیکھا۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی جیسا وہ چاہتا تھا۔ کل وہ سفیان ملک کو اس کا اصل چہرہ دکھانے والا تھا، جس کے لیے وہ کافی ایکسائٹڈ تھا۔ کل آئیے ویسے ہی عروسہ اپنے گھر میں اپنے ذاتی بیوٹی پارلر میں تیاری کر رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ بچپن سے ایسی پرتعیش زندگی کی عادی تھی جہاں ہر موقع پر اسے بہترین خدمات حاصل رہتی۔ ماہر بیوٹیشنز اس کے ارد گرد موجود تھی جو اس کے بالوں سے لے کر ناخنوں تک ہر چیز کو نفاست سے تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا میک اپ کیا جا رہا تھا جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید ابھار رہا تھا۔
وہ آرام سے کرسی پر بیٹھی اپنے موبائل پر میسیجز دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار مسکرا دیتی جب اسے زوراق کی کال یا میسیج آتا۔ اس کی نظریں ڈمی پر لٹکے اپنے گولڈن رنگ کے گاؤن پر تھی جو اس نے خاص اس منگنی کے لیے تیار کروایا تھا۔ گاؤن کا رنگ اس کی گہری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ گاؤن اپنے ڈیزائن میں خاصا بے حیا تھا، جس میں اس کی کمر اور بازو نمایاں تھے۔ اس کا کٹ خاصا بولڈ تھا جو عروسا کی پرکشی شخصیت کو مزید نمایاں کرتا تھا۔ عروسا اس لباس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کب اس پارٹی کی مرکز نگاہ بنے گی اور زوراق بھی اسے دیکھ کر مزید متاثر ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک بہت اہم سنگ میل ہے اور وہ کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد وہ کسی ملکہ کی طرح تیار تھی اور سفیان ملک کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ چلو جی، پارٹی شروع ہونے لگی ہے۔ پارٹی کا دن تھا اور صبح سویرے ہی زوراق اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی ہدایت پر آرگنائزرز اور عملہ گھر کو ایک شاندار تقریب کے لیے سجا رہے تھے۔ ہر کونے میں سجاوٹ کا کام چل رہا تھا۔ پھولوں، روشنیوں اور آرائشی اشیاء سے بھرپور آرائشی اشیاء سے پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ عزت اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب پارلر والی اسے تیار کرنے کے لیے آ پہنچی۔ تقریباً دوپہر کے 12 بجے یہ پارٹی شروع ہونی تھی اور گھر کے باہر صبح سے میڈیا کے نمائندے جمع ہو چکے تھے۔ ایڈے پہلے میڈیا والے سویر سے آ کے بیٹھے ہوئے۔ زوراق نے اپنی اس خبر کو اتنی TRP دی تھی کہ ہر نیوز چینل پر ینگ بزنس ٹائکون زوراق زادران کی ہی خبر چل رہی تھی۔ ہر چینل اس نیوز کو کور کرنا چاہتا تھا کہ آخر اتنا بڑا بزنس مین اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کیا سرپرائز دینے والا ہے۔ یہ تجسس عام لوگوں سے لے کر میڈیا تک ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، نیچے لاؤنج اور لان میں مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا۔ ہر بڑی سیاسی پارٹی کا ممبر، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور شہر کی معروف شخصیات اس پارٹی میں وقت پر شامل تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے مل رہا تھا، کہکے گونج رہے تھے اور مہمانوں کی چہل پہل سے ماحول میں خاص رونق تھی۔ زوراق خود لان میں کھڑا تھا، مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ بے تابی سے سفیان ملک اور اس کی بیٹی عروسا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کا دن اس کے منصوبے کا اہم حصہ تھا۔ پارٹی کا ماحول گہما گہم تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل سے لان میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر چہرہ خوشگوار تھا۔ زوراق مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بے تابی سے گیٹ کی طرف تھی۔ اسی لمحے لان کے مرکزی دروازے پر ایک پرشکوہ گاڑی آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ سب سے پہلے سفیان ملک گاڑی سے اترا۔ ان کے چہرے پر اگرچہ اطمینان کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، مگر اندر ہی اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ان کے فوراً بعد عروسا اتری۔ اس نے گولڈن رنگ کا بے حیا گاؤن پہن رکھا تھا جو روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ اس کا میک اپ اور بالوں کا انداز اسے کسی ہالی ووڈ کی اداکارہ سے کم نہیں دکھا رہا تھا۔ وہ اپنے حسن پر پورے اعتماد تھی اور اس کی چال میں ایک خاص رعونت تھی۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی سفیان ملک اور عروسا نے لان میں قدم رکھا، زوراق کی نظریں ان پر جم گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی جو نہ صرف فاتحانہ تھی بلکہ گہری سازش کی عکاسی بھی کر رہی تھی۔ سفیان ملک نے ایک نظر زوراق کی طرف دیکھا اور زوراق نے صرف سر ہلا کر ان کا استقبال کیا۔ اس چھوٹے سے اشارے میں کئی گہرے راز چھپے تھے۔ عروسا نے زوراق کو دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ وہ پرجوش تھی کہ آج دنیا کے سامنے وہ زوراق کی منگیتر بننے والی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زوراق کے ذہن میں اس کے لیے کیا منصوبہ چل رہا ہے۔
مہمانوں میں جے مگوئیاں شروع ہو چکی تھی کہ یہ حسین جوڑا آج کی تقریب کا منظر ہے، مرکز ہے۔ ہر کوئی زوراق کے اس پرسنل لائف کے اعلان کا بے چینی سے منتظر تھا۔ چلو جی، تسی بھی ہن بے چینی نہ منتظر رہو۔ آج کے ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی پارٹی تو پھر کل شروع ہوگی، ابھی شروع تو ہو گئی ہے، ہن پارٹی کل اگے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو ہم اینڈ کریں گے۔ سمیرہ ارشد زبردست ایپی، تھینک یو سمیرہ۔ علی بیگ آج کی ایپی بہت بہت پیاری تھی، تھوڑا تھوڑا زوراق کا دماغ ٹھکانے پر آ رہا ہے، لگتا ہے یہ پھر کوئی چال ہے۔ اب یہ تو آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو علی بیگ۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ سحرا شفاق وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت اچھا جا رہا ہے، ڈیلی انتظار رہتا ہے ہر دن بھر اس ناول کا، شکر ہے زوراق انسان کا بچہ بن رہا ہے، عزت تو بہت معصوم سی۔ بس ابھی تو آپ کو آگے تک پتہ چلے گا نا، ابھی آہستہ آہستہ نا کہانی کیا ہے، کس رخ پہ جا رہی ہے، یہ تو آہستہ آہستہ جا کے کھلے گی۔ تھینک یو ویری مچ سحر اشفاق۔ اویس شیخ مائنڈ بلوئنگ، آؤٹ اسٹینڈنگ، امیزنگ، دل خوش کر دیا، تھینک یو ویری مچ اویس شیخ۔ کوکو گیمنگ نائس اینڈ زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ کوکو گیمنگ۔ انون نے دل بھیجے، تھینک یو انون۔ چودھری جٹ اللہ کہتے ہیں اے انسان تو صبر کر، میں تجھے اجر دوں گا اور عزت کو اس کا اجر ملے گا۔ بے شک اللہ پاک ایسے کہتے ہیں، صبر کا اجر تو پھر بہت بڑا ہے۔ تھینک یو چودھری جٹ۔ چودھری جٹ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کی وائس میں اتنا سکون ہے، قسم سے فریش ہو جاتے ہیں، بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ، بہت شکریہ، بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ساؤتھ شیخ زبردست، خوشی سے جھوم اٹھا ہے میرا زبردست زبردست زبردست، تھینک یو ویری مچ ساؤتھ شیخ۔ سمرینہ خان آج کی ایپی بھی بہت اچھی لگی، ڈے بائی ڈے انٹرسٹنگ ہو رہا ہے۔ ہاں جی یہ تو بات آپ نے صحیح کہی، بس جیسے جیسے پروسیڈنگ ہوتی ہے نا ناول میں، سٹوری آگے بڑھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا سٹوری کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سمرینہ۔ میاں وقار زبردست، تھینک یو میاں وقار۔ راجپوت فیملی سپر زبردست ایپیسوڈ ہے، تھینک یو ویری مچ راجپوت فیملی۔ عریشہ علی زبردست ایپی، محرم کی محبت آخرکار اپنا اثر دکھاتی ہے، یہ تو آپ نے صحیح کہا، کہیں نہ کہیں افیکٹ تو ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ عریشہ علی۔ شمائلہ عابد زبردست ایپیسوڈ، لگتا ہے زوراق پارٹی میں بھی بیچاری کو ذلیل کرے گا۔ ہائے ابھی یہ تو پارٹی آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تھینک یو ویری مچ شمائلہ عابد۔ فاروق قاری وعلیکم السلام، آپی تھینکس فار ٹوڈے ایپی، آج بہت اچھی لگی ایپیسوڈ، فائنلی کچھ چینجنگ نظر آ رہے ہیں زوراق میں، کانٹ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ، کیپ اٹ اپ سسٹر، لاٹس آف لو فار یو۔ تھینک یو ویری مچ فاروق قاری، آئی ایم گلیڈ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی، تھینک یو ویری مچ۔ HQ5W نے دل بھیجے، تھینک یو HQ5W۔ آمنہ آمنہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آج کی قسط تو قسم سے مزہ ہی آ گیا، کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ زوراق کا دل آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ او مائی گاڈ، مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، عزت کے لیے قسم سے مزہ آ گیا۔ بروسہ چڑیل کا منہ دیکھنے والا ہوگا اس پارٹی میں، قسم سے میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔ بس آپ کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اگلی قسط میں آپ اور ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے، اس تو اگلی قسط دے تو پھر تمہیں مزے آ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ آمنہ۔ صبا نصر اللہ، زوراق عزت ساتھ کون سی گیم چلا رہا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عزت کو لے کر کیوں شرارتی ہو رہا ہے، کیا پارٹی میں کچھ کرنے کا سوچ رہا ہے عزت کے ساتھ؟ لیٹس سی، یہ تو آپ کو جب پارٹی ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کیا وہ سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ اوئے ہوئے آج تو زوراق الگ ہی فارم میں اپنایا ہے، لیکن اس میں بھی ذلت ڈھونڈ کر ذلیل کرے گا، اتنا اچھا تو ہے نہیں یہ گھٹیا انسان، بیچاری عروسہ۔ یہ تو اب آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا نا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جیسے جیسے کہانی پروسیڈ ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بیچاری عروسہ کو صحیح گیم میں ڈال رہا ہے۔ اوئے ہوئے اینڈ پر ڈانس تو بڑا مزے کا تھا، عارف نے آ کر پنگا ڈال دیا۔ عارف بس چاہتا ہی نہیں ہے کہ کٹھے رہیں، لیکن ایک وقت آنا ہے زوراق نے عارف کو روم میں عارف کو روم میں بند کر دینا ہے۔ جس طرح دے اثرات لگتا تو کچھ یہی ہے، لیکن آئی ایم شیور یہ زوراق نیو ضلالت سوچ رہا ہے۔ یہ تو آگے والا وقت بتائے گا آپ کو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پریٹی رائٹر آپ نے کہا میرے کمنٹ پر کہ ریئلٹی کو تھوڑا الگ رکھو، بٹ آپ خود ہی بتائیں کہ یہ بات کیا ہے، ریڈرز میسیج نہیں لیتے ناول سے؟ اچھا، اور ناول سے میسیج لے کر ہم ریئلٹی پر اپلائی کرتے ہیں، تو ریئلٹی باتیں کیوں نہیں اپلائی ہو سکتی جو حق پر ہے؟ عریشہ
ناول کا ہر کریکٹر میسج فل ہوتا ہے. ایون ہر رائٹر اپنے ناول تھرو میسج دیتے ہیں جو ریالٹی میں اپلائی کر سکے پازیٹیو چیزوں کو. فکشنل لائف اور ریالٹی لائف الگ الگ ہے، بٹ فکشنل لائف میں میسج ہوتا ہے ریالٹی لائف کے لیے. صبا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی، میں نے آپ کو اسی لیے بولا تھا کہ جو بھی ہے فکشنل لائف ریالٹی سے الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ایک کلیئر کٹ ہے. دوسرا، سب سے پہلے تو یہی بات بولوں گی کہ ابھی آگے کیا ہوگا، کس طرح سے رائٹر نے سوچا ہوگا، کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، تو یہ تو کچھ چیزیں رائٹر کے اوپر آپ کو چھوڑنی چاہیے. اگر آپ ایک رائٹر کا ناول پڑھ رہے ہو رائٹر کے اوپر ٹرسٹ کر کے، تو اب آگے اس نے کیا سوچا ہے، کس چیز پہ کیسا ٹویسٹ لے کے آنا ہے، کیا سین کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کیا چیز کیسے لے کے چلنی ہے، تو یہ ہم سے زیادہ بہتر تو رائٹر کو پتہ نا کہ رائٹر نے ایک چیز لکھ رہی ہے تو وہ پہلے بھی جو ناول اس نے لکھے ہیں وہ آپ نے خود ہی کہا کہ ان کے ہر کریکٹر میں ان کے استغفر اللہ اس کے ہر کریکٹر میں میسج ہوتا ہے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی میسج نہ ہو؟ تو ایک دفعہ ہمیں رائٹر کو فری ہینڈ دینا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہی ہے اور کس طرح سے جا رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی دوسری بات میں ایک اور بات کہنا چاہ رہی تھی، انہوں کی کہنا چاہ رہی تھی، ایک منٹ ذرا. اگر ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر میں سوچوں، مطلب چھوڑ دیں کہانی کو، ہر چیز کو چھوڑ دیں، اگر ریالٹی بیس بات کریں، اگر ایک بندے کے ساتھ دھوکا ہوا ہے نا تو اس کو وہی چیز دوبارہ ملے. مطلب میں نے فار ایگزامپل ایک رف ایگزامپل دے رہی ہوں، آپ نے ایک چیز خریدی ہے، آپ کو اس جگہ سے فراڈ ہوا ہے، آپ نے آن لائن شاپنگ کی ہے، چھوڑیں زندگی کو، آپ نے آن لائن شاپنگ کی ہے، آپ نے ایک جگہ سے ڈریس منگوایا، آپ کو فراڈ ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس غلط چیز آ گئی ہے، آپ وہی دوسری جگہ پہ چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے، تو آپ کا دل نہیں ڈرے گا؟ آپ دوسرے بندے کے اوپر ایزیلی ٹرسٹ کر لیں گے؟ میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی. تو بس ذرا کی بھی سچویشن کچھ ایسی ہے. میں نے تو ایک سمپل سی آپ کو اگزامپل دی ہے، لیکن نا بات وہی ہے کہ ہر بندے کا نا اپنا الگ حساب ہوتا ہے. باقی یہ میں نے ریالٹی کی بات کی تھی، باقی یہ تو ناول ہے، ناول میں چلتا رہتا ہے، ہر ازراک نے بھی ذلیل ہونا، سارا کچھ چلنا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فکشن اور ریالٹی کو علیحدہ رکھیں. باقی میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صحیح بات ہے، لکھنے میں میسج ہوتا ہے اور انسان کو پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، لیکن نیگیٹیو چیزوں سے بچنا کیسے ہے وہ بھی تو ہے نا. اور باقی میرا نہیں خیال کہ آج کل کی لائف میں ایسا کوئی بھی ہوگا کہ ایسا چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی. جو آپ کو اس طریقے سے نیگیٹیو وے میں ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، ہر چیز اس کے بارے میں نیگیٹیو ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو کیسے لوگے؟ میرے جیسی بندی تو نہیں لے گی. تھینک یو ویری مچ صبا نصر اللہ. اور میں نے یہ ساری کامن باتیں کی ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی برا لگے تو میں بہت زیادہ معذرت میری طرف سے، لیکن میں نے کوئی بھی آپ کو پوائنٹ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے جسٹ آپ کی بات کا یہ نارمل جواب دیا ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو صبا. یو ڈی امیزنگ، تھینک یو یو ڈی. ناشتہ پروین، مائنڈ اف لولی، تھینک یو ناشتہ پروین. ثانی طاہر، زبردست، تھینک یو ثانی طاہر. صبا حبیب، آسم، تھینک یو صبا حبیب. سائمہ شبیر، زبردست، تھینک یو سائمہ. اریبہ بلوچ، زبردست ناول، تھینک یو اریبہ بلوچ. باقی یہ تو ہو گئے ہیں. ملک افضال، ویری گڈ، تھینک یو ملک افضال. ہما ظفر عباس، دی ایپیسوڈ واز کوائٹ گڈ، تھینک یو ہما. انود الزبین، انود، وعلیکم السلام. ناول کی سٹوری بہت اچھی ہے اور آپ بہت اچھا ریڈ کرتی ہو اور رائٹر لکھتی بھی بہت اچھا ہے. بس ایک سجیشن ہے رائٹر کے لیے، پلیز رائٹر سے ریکویسٹ ہے کہ بار بار سینٹینس کو ریپیٹ نہ کرے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، اٹس مائی سجیشن. نہیں مائنڈ میں نے بالکل بھی نہیں کیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کون سا سینٹینس ریپیٹ ہوا، کیونکہ ان چیزوں کو میں بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں، تو مجھے تو ایسا تک ابھی تک کچھ بھی نہیں لگا کہ کچھ ریپیٹ ہوا ہو. تو باقی میں آپ کے سجیشن پہنچا دوں گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ انود الزبین. حوران ملک، زبردست ناول، ایک دفعہ پڑھنا شروع کرو دل کرتا ہے پڑھتے جاؤ، اور ماشاء اللہ یور وائس زبردست. تھینک یو ویری مچ حوران ملک، دس از یور لو. اقرا حامد نے دل بھیجے، تھینک یو اقرا. غلام فاطمہ نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو غلام فاطمہ. حافظ وقاص کے ایموجی آئے ہیں. ایم عمران جے ڈی، ہم نے بھی ناول پڑھنا شروع کر دیا، مزے کا بہت، تھینک یو ایم عمران. فضا ذیشان، ہارٹ رینچنگ ایپیسوڈ. لٹرلی آج کے ایپیسوڈ میں میرا عالف کا گلا دبانے کو دل کر رہا ہے. تو تم پہلے فوٹیج چیک کر لیتے تو مر جاتے کیا؟ صحیح بات ہے، لانتی نہ ہو تو. چیک کرنے کے بعد جب عزت کا قصور نہیں تو گلٹی ہو رہا ہے، معافی مانگنے کا سوچ رہا ہے. ڈوب مرو عارف، واقعی عارف کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے. عارف سے بھی زیادہ غصہ زوراق پر آ رہا ہے. عزت بے قصور ہے تو پھر بھی
ری ایشور کر رہا ہے کلیپ فار ہم، لیکن دونوں ہاتھ کے سینٹر میں زراق کا فیس ہو. ویری نائس کلیپ. میں بھی ایسا کلیپ کرنا چاہوں گی. خود کو دوسروں کے سامنے کمزور فیل نہ کروانے کے لیے ظالم بن جاؤ. اور اچھا پوائنٹ آف ویو ہے زراق کا. ظلم کرنے کے بعد بھی کوئی افسوس نہیں اس بندے کو. بٹ آئی ریئلی لائک دیٹ پارٹ وین عزت سیٹ. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس سے ملتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں. میں تو بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو حرام تعلقات سے بچنے کے لیے میرے ساتھ نکاح کرنا پڑا تو پھر عروسہ کے ساتھ تنہائی میں ملنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا شیطان وہاں آپ دونوں کو نہیں بھڑکا سکتا؟ صحیح تھپڑ مارا عزت نے. آہو عزت ویسے ٹکا کے صحیح ٹکر رہی ہے ہی ایسی قابل. بات پر عزت کی حیثیت اس کو بتا رہا ہے. مزہ اس ٹائم آنا جب عزت نے بتانا سٹارٹ کی. لاسٹ سین واز سو پینفل. اس کے چلے ہاتھ کا تو خیال کر لیتا. زوراق از یوزنگ ہارشر ورڈز ڈے بائی ڈے. آئی ریئلی فیلٹ بیڈ وین ہی سیڈ طبیعت کے علاوہ تمہاری باقی سارے بہانوں کی بھی رقم ادا کی ہے میں نے. بہانے بازی بند کرو. اور یہاں تمہاری طبیعت کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے. سیریسلی مجھے کوئی سائیکو فیل ہو رہا ہے. کہیں کا غصہ کہیں اور پہ نکال رہی پہاڑی بکرا. پیسے باپ کو دیے، باپ سے ہی وصول بھی کرے. عزت نے بولا تھا پیسے دینے کو. بعد میں صرف ایک ورڈ سوری بول کے ایکسپیکٹ کرے گا کہ عزت اسی ٹائم معاف کر دے. ابھی ظالم بن رہا ہے، جب معاف نہیں کرے گی پھر مظلوم بن جائے گا. تو یار وہی تو بات ہے نا. ابھی آگے تو جانے دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوری کے اوپر معافی مل جائے گی؟ تو ابھی کہانی آگے جانے دیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے کیا سوچا ہے. باقی جو پہاڑی بکرا ہے نا، سائیکو تو ہے. اب ایک پہاڑی بکرے کو کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں جو اس کو واقعی اس نے اس کو کیا دیا ہو، اس کا دکھ بانٹا ہو یا اس کے ساتھ کوئی سنسیئر رہا ہو. کوئی ایک انسان بتا دے پہاڑی بکرے کی زندگی میں کہ کوئی اس کے ساتھ سنسیئر ہے. تو وہ کیسے سنسیئر ہو جائے اگلے بندے دے نال؟ بات تو یہی ہے نا. اس کو بھی تو ہر طرف سے دھوکے ہی ملے ہیں. ہر طرف سے اس کو دھوکے ملے. ہر انسان نے اس کو دھوکہ دیا. تو وہ کیسے کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لے؟ اور اب عزت کے یا عزت کے باپ کے تعلقات کیسے تھے وہ تو نہیں جانتا تھا. اس نے تو بس اس کو بیچا، اس نے خریدا. تو وہ جیسا باپ ویسی بیٹی، اس طرح کا بھی تو سمجھ سکتا ہے نا انسان. تو بس پھر ان باقی آگے کہانی جائے گی. تو پھر میں نے یہ نا کہنا کہ میں زراق کی سائڈ پہ ہوگی. میں بھی عزت کی سائڈ پہ ہوں. تھینک یو ویری مچ فضا ذیشان. دانیال اشرف وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایپیسوڈ زبردست ہے. لانگ بھی بھائی میں شکر کرنے والی ہوں. آپ جتنی بھی دیر زراق تے بھاویں چائے بھی ڈول دیو اور پھر بھی کوئی چیز انہوں کوئی اثر نہیں ہونا. گال تو صحیح ہے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جتنی میں اتنی میں راضی ہیں، قناعت پسند بندی ہیں. کیا لعنتی ہے پتہ چل گیا. عزت بے قصور ہے بندہ اور کچھ نہیں. تو اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھے. ظالم کنا لعنتی. اچھا ظالم. عزت ویل ڈن. عزت میرا مشورہ ہے کہ انج تے اینوں لفظوں سے قابو کر. صحیح بات ہے. یہ ہے ہی اس قابل. وہ کچھ کہتے ہیں نا جو کیا تھا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہی حساب ہے ادھر. اب یہ آپ سلامت رہیں تاکہ آپ اپنے ریڈرز کے لیے اس طرح اچھا اچھا ناول ریڈ کرتی رہیں. اللہ حافظ. آمین. تھینک یو ویری مچ دانیال اشرف. اللہ حافظ. مالک وعلیکم السلام. نائس ناول. ٹوٹل ایپیسوڈ کتنی ہے؟ ٹوٹل ایپیسوڈ یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی آدھا نہیں ہوا ناول. ایپیسوڈ ٹوٹل کتنی ہے یہ نہیں پتہ. یہ بھی سٹوری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تھینک یو مالک. مسٹر مختار علی عباسی، میں پہلی بار کمنٹ کر رہی ہوں. ناول اچھا لیکن ہیرو خاص پسند نہیں آیا. پتہ نہیں عریشہ ایسا ہیرو کیوں لکھتی ہو. ترس آتا ہے بیچاری ہیروئن پر. باقی عزت نے اچھا کیا، اس کو اگنور کیا. لڑکی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے جسے ہماری پرواہ نہیں، ہم بھی نہیں کرنی چاہیے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا ہوتا ہے. ہر کسی میں اپنی نا اور عزت نفس ہوتی ہے. باقی ریزن ایسا کیوں ناول ہیرو لکھا. آج کل کے ریڈرز بھائی ایسے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو روڈ ہیرو چاہیے، کھڑوس ہیرو چاہیے. باقی اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے یہ تو پھر رائٹر ڈیسائیڈ کرے گی نا کہ کیا حساب ہے. تھینک یو مسٹر مختار علی عباسی. صبا ایسے رائٹس کس بہت انٹرسٹنگ تھی. لانگ بھی تھی آج پہلے سے زیادہ. پہلے بھی اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے لیکن آج زیادہ لانگ تھی. صحیح کہا آپ نے. تھینک یو ویری مچ صبا. زراق کو پچھتاوا ہو رہا تھا، شرمندگی بھی اپنی حرکت پر، لیکن مت جا رہا جو بندہ ٹھیک سے شرمندہ بھی ہو لے. ایٹیٹیوڈ ناک دے رستے ایٹیٹیوڈ نہ کڈیا تو پھر دیکھنا. جیسے شرمندہ ہونے پر ٹیکس لگتا ہے، ہو سکتا ہوتا لگتا ہوئے کم ہی شرمندہ ہوتا ہے. کہ جو تھوڑا بہت ہو رہا تھا وہی کافی ہے.
आहो वो क्या कहते हैं, भागते चोर की लंगोटी से। ओए होए, हमें नहीं चाहिए लंगोटी, गलत हो गया, मुहावरा कैंसिल। कहते थे हम, इज़्ज़त का हाथ तो जला ही दिया फिर भी सुकून नहीं मिल रहा। पहुँच के इज़्ज़त के पास आई, इज़्ज़त कितनी तकलीफ़ में थी। ज़ोराक ने मरहम लगाया, थोड़ा थोड़ा बंदा बदल रहा है, लेकिन फिर एकदम से बेहिसी का खोल चढ़ा लेता है। खैर इसके साथ जो हो चुका वो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हाँ जी, आपकी बात ठीक है, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। आरिफ साहब को शुक्र है सच्चाई मालूम हो गई, वरना आम ही हमारी मासूम इज़्ज़त पर शक करते रहना था दोनों ने। फिर आरिफ को शर्मिंदा होना, पहले तहकीक कर लेता तो शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। सही बात है, पहले गल कितनी नहीं, मुँह चौक के चुगली लान चला गया। आरिफ पहुँच के ज़ोराक को बता दिया, चलो जो गलत है इसे ठीक भी करने की कोशिश की, दे रहा है दुरुस्त है। इज़्ज़त के बारे में जानकर भी ज़ोराक को अफसोस नहीं हुआ। रूसा चुड़ैल के साथ बुरा हो बहुत ज़्यादा, मुझे जहर लगती है। खुशियाँ संभालने नहीं जा रही थी, इससे ज़ोराक को मिलने के लिए बुला रहा था। ज़ोराक बस चलता इसका तो उड़कर पहुंच जाती, बेचारी ये नहीं जानती कि बेवकूफ़ बनने वाली है। बस ये जानती होती तो फिर बांधी क्यों। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सफ़ियान मलिक इतना बेवकूफ़ होगा जो फ़ाइल इतनी कोशिशों के बाद हासिल की इसने मुझे आसानी से दे देगा रूसा को। ये तो हुनान अला वक्त तो दसेगा, देखते हैं क्या होता है। इज़्ज़त का ज़ोराक को आईना दिखाने ये अलग बात के ज़ोराक पर असर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उलझ ज़रूर गया। ये सीन मज़े का लगा, कम से कम थोड़ा बहुत तो सोच रहा था ज़ोराक। इज़्ज़त के साथ ज़ोराक का रवैया बेचारी की तबीयत के एहसास कर लेता, लेकिन नहीं, इस बंदे को हमेशा अपनी करनी होती है इज़्ज़त। बाकी किस्त इंटरेस्टिंग थी, बस सब कुछ बगैरतियाँ ज़ोराक में भी पाई जाती हैं, तो चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। बाकी इज़्ज़त ना वाकई माड़ी हो रही। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर लवली कमेंट। उबैद अली, हया के लिए तालियां हैं, हया के तो आ गई। थैंक यू उबैद अली। माही खान, बहुत जालिम है ज़ोराक, अरे ज़ालम तो वाकई बड़ा है। थैंक यू माही खान। सनी ताहिर, ज़बरदस्त, थैंक यू सनी ताहिर। हाय हाय कितने चला गया। दिव्या रावट, अच्छी नावल, थैंक यू दिव्या। जुनैरा मलिक, अमेजिंग नावल, थैंक यू जुनैरा। वैम्पायर क्वीन, एमफिल केमिस्ट्री, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया, ऑलमोस्ट सारी सब्जियां हो गई। शुद्ध मछली हो आप, आहो ही शुद्ध वही हूँ मैं। थैंक यू वैम्पायर क्वीन। अफशा, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। कुछ भी हो, मज़ा बहुत आ रहा है नावल में। ज़ोराक का भी गुस्सा है, लेकिन रूट हीरो मुझे पसंद भी है। आपने क्या बोला था, मामू टाइप नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद मामू टाइप हीरो। सही बात है ना, मुझे भी नहीं पसंद। क्या सीधा वो दरम्यान चीर कढ़िया वे हीरो ने, तो आराम दे नाल बीबा बच्चा बन के हीरोइन को जलील हो ही जा रहा। तो वो ऐसे बंदे नहीं मुझे पसंद। बंदे में थोड़ा अक्कड़ एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन ज़ोराक में थोड़ा ज़्यादा है। अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, इसका निकाल लेंगे फिर। समझ गई थी मैं ज़ोराक के से तबीयत ख़राब की बात कर रहा था। ये नावल है और नावल में ऐसे ही मज़ा आता है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होगा, खुश रहें, ऐसे ही मज़े मज़े की आप ही देते रहे। लव यू, थैंक यू वेरी मच अफशा फॉर योर लव। मुशा आज़म, वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड सिस्टर एज, हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। लॉन्ग एपिसोड के लिए छोटी भी कबूल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ी हो या छोटी एपिसोड आ जाती है, ये बहुत टाइम पर यार। थैंक यू वेरी मच बुशरा, सो स्वीट ऑफ़ यू। आप इस बात को समझती हैं, बस कुछ लोग नहीं समझते। बस अभी एंड पे एक और बात भी बताऊँगी मैं आपको। तुरबीना तौफीक, थैंक यू लॉन्ग एपिसोड देने के लिए, वेलकम तुरबीना। ज़ैनब हदी है, वैसे ज़ोराक साहब डाला बेचारी को जल्दबाजी के चक्कर में, और आरिफ बेवकूफ़ यही काम पहले कर लेते तो इज़्ज़त बेचारी जलने से बच जाती। वाकई में उंगलियां चाय में डुबाकर जला देनी चाहिए। हाँ हाँ, लव योर कमेंट्स। इज़्ज़त ने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही सुना देना चाहिए, तालियां। सही कहा आपने, ये है ये सी काबिल। बहुत गलत करता है यार ये इज़्ज़त के साथ, फील रियली बैड फॉर इज़्ज़त। एगरली वेटिंग फॉर नेक्स्ट आ गई है जी, नेक्स्ट एपिसोड सुने। हाँ, बुरा तो वाकई उसके साथ बड़ा करता है। थैंक यू वेरी मच जैनब। साकिब बट, बहुत मज़ा आ जाता है आपके कमेंट्स पढ़ते हो, मज़े मज़े के आंसर देते हो। मैं नावल पढ़ती हूँ बट लास्ट पे सुनती हूँ, यही बगैरत बहुत मज़े का बोलती हैं। हाँ, स्टोरी राइटर, योर वॉइस एवरीथिंग आर टू गुड। थैंक यू वेरी मच साकिब बट हाय यार, आपकी क्यूट ब्लैकमेलिंग। थैंक यू वेरी मच साकिब बट। चलिए यहीं पे बात कर लेती हूँ। अच्छा यार, कुछ लोग जिनके कभी कोई कमेंट्स नहीं आए, कभी किसी चीज़ के ऊपर कोई रिव्यू नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, वो अब कमेंट्स करके बोल रहे हैं जी आप बिला वजह के इतने सारे कमेंट्स रीड करती हैं, आपको मसला है, आप इतना टाइम लगाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, तो ना मतलब मैं अब क्या बोलूँ, मेरे अब्बा जी बन रहे थे,
میں کمنٹس نہ ریڈ کیا کروں، اور جو کسی کو بھی کمنٹس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، جو کمنٹس پڑھنا چاہتے ہیں نا وہ خود بھی اینڈ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ میں وہ کمنٹس کے ورڈز بتا رہی ہوں کہ آپ اتنا ضروری نہیں ہے آپ لاؤڈ پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، اور زیادہ ہی ہے نا آپ کو پڑھنے کا شوق تو آپ ایک دو کمنٹس ریڈ کر لیں۔ باقی جو کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی لانگ ایپیسوڈ ہی چاہتے ہیں، تو بھائی نہیں دینی، میں نے جتنی میں دیتی ہوں میں نے اتنی ہی دینی ہے، اس سے زیادہ ایپیسوڈ نہیں آنی۔ اور دوسری بات، میں کسی کو انوائٹ نہیں کرتی کہ آپ آ کے سنیں یا مت سنیں۔ اب جو بندے میرے لیے یہاں پہ کمنٹس کر رہے ہیں نا وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسے ثاقب بٹ نے بھی بولا کہ ان کو کمنٹ سننا انٹرسٹڈ ہے، پھر ایک دو کمنٹس پہلے بھی آئے تھے، آمنہ اور اس طرح کے اور بھی سب لوگ، پھر صبا بھی مجھ سے پوچھتی ہیں، ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ جب میں کوئی ایک آدھا کمنٹ مس ہو جاتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کمنٹس کدھر ہے۔ تو یہ ان کا میرے لیے پیار ہے کہ وہ میرے لیے اتنا لمبا کمنٹ لکھتے ہیں تو میں ان کے لیے ریڈ نہ کروں۔ تو اب آپ نے کہیں ریویو آ کے دینا نہیں ہے، آ کے مجھے اتنی اسٹوریاں سنا رہے ہیں، تو بھائی آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھیں، ناول سننا ہے سنیں، نہیں سننا آپ کی مرضی، ایپیسوڈ اتنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، ایپیسوڈ جتنی رائٹر سے لکھ ہوئی اتنی آنی ہے۔ اور باقی جو میرے لسنرز ہیں آپ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائے، جیسے آپ لوگ بولیں گے میں ویسے کر لوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن اسی طرح سے ریڈ کیا جائے تو میں ضرور ریڈ کروں گی، اگر آپ لوگ بھی نہیں چاہتے تو پھر میں نہیں ریڈ کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یار آپ لوگوں کے سامنے ہے، میرا آدھے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کمنٹس کے اوپر، میں آپ لوگ میرے لیے اتنا لکھتے ہیں تو میں صرف آپ لوگوں کو پریورٹائز کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے اتنی محنت کی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کے لیے محنت کروں۔ باقی کیا کمنٹس پڑھنا آسان ہوتا ہے؟ کیا بالکل ہی بیٹھے بیٹھے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے؟ ہر بندے کا کمنٹس دیکھنا، جو کمنٹ نہیں مل رہا اس کو جا کے ڈھونڈنا، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہر بندے نے اپنی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا، تو یہ بھی ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ اس کے بجائے میں ایک اور کس ریکارڈ کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کا پیار کو ویسٹ نہیں جانے دیتی۔ مجھے کسی کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا تو ہو نا آپ میرے ریگولر لسنر ہو، آپ میرے کمنٹ کر کر کے تھک گئے ہو، آپ نے مجھے کمنٹس پہ کر دیا تو میں آپ لوگوں کی بات کو بہتر بھی کروں، تو بھئی آپ کا میرے چینل پہ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو آپ آ کے مجھے نصیحتیں کری جا رہے ہو، بلا وجہ کی نصیحتیں۔ تو باقی آپ لوگ جو میرے اچھے لسنرز ہیں وہ مجھے بتا دیں آپ لوگ کمنٹ سیشن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، مجھے بس جو میرے بات دل میں تھی میں نے بتا دی آپ کو، میں پتہ میں دل میں کچھ بھی نہیں رکھتی۔ چلیں آگے کمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ سعید اچھی تھی، تھینک یو موسیٰ سعید۔ اچھا ابھی ٹائم تھوڑا ہے، جس کے کمنٹس رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے اگر آپ چاہیں گے تو۔ زینب چوکے تو لگیں گے ہی، بہت لگیں گے، اور جب واقعی میں زراق صاحب عزت سے محبت کرنے لگے گا پھر عزت سے اپنا بدلہ لینا ہوگا، پھر مزہ آئے گا۔ اور عارف کو انتہائی بیوقوف آدمی، پہلے ویسے ہی زراق عزت کی زندگی حرام کر رکھی ہے، یہ اس کو اور غلط سوچیں اس کے دماغ میں ڈال دی، اور ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ملازم نے عزت پر شک کیا وہ خود ہی ہو، تاکہ اس کے اوپر شک نہ ہو کسی کو۔ زراق خود کنفیوز ہے آئی گیس، ہی از آلریڈی فالنگ فار ہر بٹ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈمٹ اٹ، اینڈ this is also possible as in the app mentioned that their marriage was not just about few months, maybe the baby was not his، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہمارے ہسٹ سن کر آئی تھنک خود رائٹر بھی ہنستی ہوگی۔ صحیح بات ہے، لونگ اٹ، تھینک یو ویری مچ زینب۔ کچھ باتیں تو ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں لگتا کہ نا ریڈر کی کہاں سے نکالی ہیں۔ موسیٰ سعید آگے سنیں ہم بھی، ہاں جی ضرور سنیں موسیٰ سعید۔ سبحان ملک امیزنگ، تھینک یو سبحان ملک۔ عائشہ جاوید زبردست ایپیسوڈ تھی، مائنڈ بلوئنگ، سپرب نائس ایپیسوڈ، تھینک یو عائشہ۔ امجد قریشی، یار عزت کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، عزت کے لیے تو واقعی مجھے بھی بڑا برا لگتا ہے، تھینک یو امجد قریشی۔ احمد راجپوت آؤٹ اسٹینڈنگ، تھینک یو احمد راجپوت۔ زینب ویری بیڈ زراق نائس ایپی، تھینک یو ویری مچ زینب، زراق تو واقعی چیتروں کے قابل ہے۔ لیوی سلون نہ ریچ میڈم کسی کو نہیں مروانا، میں بہت دعا کروں گی کہ آپ کے 15,000 سبسکرائبر پورے ہوں، آپ ایسا ظلم نہ کرنا پلیز۔ نہیں مرواؤں گی، بس آپ نے دعائیں کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، شیئر کریں چینل کو، تھینک یو ویری مچ لیوی سلون۔ ہمارے تھا اچھی تھی ایپیسوڈ اور لمبی بھی، تھینکس فار لانگ ایپی، یار ہم پہ ظلم نہ کریں کہ ان میں سے کسی کو مار دیں، یار بہت ہی ایموشنل ایپیسوڈ ہے، لانتی زراق کمینہ انسان، چس آ گئی مجھے جب عزت نے اس کی کتے والی کی، میں نے بھی آئی سی۔ تالیاں عزت کے لیے، آئندہ بھی ایسے جاہل انسان کو آئینہ دکھاتی رہا کرے، مزہ آ گیا، تھینکس فار رائٹر، بہت اچھا ناول لکھ رہی ہیں اور ہمارے لیے روز لانگ ایپی دینے کی بھی کوشش کرتی ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی اور ریچ کو بھی صحت والی لمبی زندگی دے، آمین سم آمین، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ ماس خان نائس، تھینک یو ماس خان۔ سب ٹو اپ سر، تھینک یو ڈیئر ایپی اچھی تھی، زراق کو کیا کہیں، ہماری سے کی گالیاں بھی آپ دیتی ہیں، کس پہ بڑا مزہ آتا ہے جو آپ بیچ بیچ میں پنجابی ٹچ دیتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سب ٹو اپ سر۔
جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسی لگی آج کی قسط بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ایپیسوڈ کے ساتھ, اور جن کے کمنٹس رہ گئے ہیں وہ اگلی قسط میں, ٹھیک ہے. ویسے آلموسٹ سبھی کے ہو گئے ہیں, باقی جو چھپے چھپے بیٹھے ہیں نا وہ بس ابھی ایک ڈھونڈا ہے, باقی اگلی میں ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے. اور باقی آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کا ڈیسیجن ہے. مجھے اجازت دے, اللہ حافظ.